الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارے اس گروپ میں کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں، تو بالاختصار ہم ان کلاسز کا تعارف کروا دیں، اس کے بعد اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری یہ کلاسز جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ان پہلوؤں کے حوالے سے ہیں کہ جن پر عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی، اور خاص کر کے جو ہمارے معاشرے کے ایموشنل رویوں سے متعلق اور جذباتی پہلوؤں سے متعلق، معاشرتی پہلوؤں سے متعلق ہیں، اور اس میں ہم غور کرتے ہیں، اور یہ سیکھنے کا ایک عمل ہے۔ اس میں میں کہیں پر بھی یہ دعویٰ نہیں رکھتا کہ میری ہر بات اور ہر لفظ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ درست ہے۔ یقیناً جسے میں حق سمجھتا ہوں وہی بیان کرتا ہوں، مگر مجھ سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور میری بات میں غلطی کا احتمال بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم سیکھتے ہیں، اس میں کچھ ٹائم ہماری جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو کئی ٹاپکس ہمارے الحمدللہ ہو چکے ہیں جو آپ کو یوٹیوب چینل پر مل جائیں گے ہماری اکیڈمی المعارج کے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خاصا اہم ہے، اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم اس سائڈ پر بھی ہم دیکھیں، اور وہ ہے والدین کا اپنی اولاد سے جو رشتہ ہے۔ ہمارے جو ابھی سبق چل رہے تھے بیسیکلی اس میں اولاد کی تربیت کا عنوان تھا۔ یہ اسی میں ہی ایک عنوان ہے کہ والدین کا اولاد سے جو تعلق ہے اس میں ایک جو ایموشنل ایب نارملٹی ہے، آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور وہ کیسے ہم پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے، بچے کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ سے جو ہے وہ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اور یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کہ ہر انسان دنیا میں پیدا ہونے والا ہر مخلوق، انسان ہی نہیں، ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، والدین ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان مخلوقات کے اندر رکھا ہے، اور انسانوں میں خاص کر کے اس کو جاری فرمایا کہ ماں باپ جو ہیں وہ جب انسان کمزور ہوتا ہے، بچپنے میں ہوتا ہے، تو وہ شدید محبت سے اس کو پالتے ہیں۔ خاص کر کے جو ماں کی محبت ہے اس کو تو ایک مثال قرار دیا شریعت نے، کہ وہ تو ایک ایسی مثال ہے کہ جو جس جیسی مخلوق میں آپ کو کوئی اور مثال نہیں ملے گی۔ کہ اللہ کی محبت کی بھی اگر مثال دی گئی ہے تو ماں کی محبت کو بطور مثال پیش کیا گیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، اور وہ اسے تلاش کرتی پھر رہی تھی، اور جب وہ اس کو ملا تو اس نے اس کو سینے سے چمٹایا، اس کو اپنے جو ہے سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر صحابہ سے کہا کہ کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جو ہے اس ماں سے زیادہ جو ہے انسانوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جائے، اللہ سے بغاوت اختیار نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان توبہ تائب ہوتا رہے، تو اللہ کبھی بھی پھر آگ میں نہیں ڈالے گا۔ تو ماں کی محبت کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو فطرت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اس پر بے شمار آیات ہیں، احادیث ہیں، اور الحمدللہ ہمارے علماء، ہمارے معاشرے کے
معاشرتی لوگ، تمام لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایب نارملٹی کیا ہے اس محبت میں؟ ہمارے ہاں ماں جس طریقے کی کے ماحول میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں، یعنی سسٹم میں رہنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس سسٹم کی ذمہ داریاں جو ماں پر ڈالی جاتی ہیں اور جس میں وہ رگڑا کھاتی ہے، اور اس رگڑے کے نتیجے میں وہ اپنی ذات کو سب سے پہلے بھلاتی ہے، اپنے آپ کو دیکھنے سے محروم ہوتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی دیکھنے سے محروم ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایب نارملٹی ہے، جو مختلف ہے، ایک نہیں ہے صرف ماں، وہ بچہ جو ایسے ماحول میں پلا کہ جہاں پر ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں اور مسلسل جو ہے ناچاکی اور اس طرح کی صورتحال میں ہے کہ بچے کو توجہ نہیں ملتی، محبت نہیں ملتی، اور تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے شادی کے بعد کسی ماں کا ایسے ماحول میں ایسی ذمہ داریاں اٹھانا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے بچوں پر دیکھنا کہ دوسروں کے بچوں کو آپ کے بچوں پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور آپ کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ آپ کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کا دفاع کریں، انہیں اپنے جیسے جو ہے نا کہتے ہیں نا محبت کے پروں میں چھپا لے، ٹھیک ہے، وہ آپ نہیں کر پاتی، اور آپ اپنے بچے کو پٹتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہیں، ذلیل ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہیں، یا اس کی بے عزتی ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہیں، یا دین کے نام پر بھی لوگ بہت سارا یہ کام کرتے ہیں کہ جا کر کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا، آپ اس کو پڑھائیں، حفظ کروائیں، یہ کروائیں، اور پھر ان کو الاؤ کر دیا کہ آپ ان جیسے مرضی ماریں۔ تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ایب نارمل سچویشنز ہیں جن پر ہم اپنے پچھلے دروس میں بات کر چکے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ایب نارملٹی پیدا ہوتی ہے جس پر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کے جوان ہونے کے بعد، بچے کے بڑے ہو جانے کے بعد، بچے کو لاشعوری طور پر اپنی محبت کا جو ہے ایک ایسا احساس دلاتی ہے کہ جو تکلیف سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بہت ملے گا معاشرے میں، یعنی ایک بچہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ مطلب زندگی گزاری، اب اس کی شادی ہونے لگی ہے، بلکہ میرے پاس نا ایسے کچھ وہ بھی موجود ہے، میں اسکرین شیئر کر کے آپ کو لوگوں کو وہ دکھاتا ہوں۔ تو ایسا آپ کو بہت سارا مواد ملے گا کہ جس کے اندر جو ہے وہ بچے کے لیے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بچہ میری محبت یا میرے لیے خالص اسی وقت تک ہے جب تک اس کی بیوی نہیں آ جاتی۔ جب اس کی بیوی آ جائے گی تو ماں کا اب جو ہے نا یہ ماں کی محبت میں کوئی شریک آ گیا ہے، یا یہ اب ماں سے جو ہے وہ محبت نہیں کرے گا، اب یہ ماں پر اوروں کو ترجیح دے گا۔ یہ ایک جنرل سائیکالوجی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کے ہاں پائی جاتی ہے، عموماً ماؤں کے ہاں زیادہ، کیونکہ ان کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرتی ہیں، اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے اٹھایا جاتا ہے۔ تو بچے کو نا مسلسل ایسا پیغام دیا جاتا ہے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے۔ آپ کو نا یہ جو ہماری شاعری ہے پرانی، اس کے اندر بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اور ایسی عجیب انداز سے ملے گا کہ جو سیرت النبی کا انداز نہیں ہے ہرگز بھی۔ سیرت النبی کا جو انداز ہے وہ بلیک میلنگ والا نہیں ہے، کہ آپ کو کہیں پر بھی بلیک میلنگ والا سیرت النبی کا انداز نہیں ملے گا کہ وہاں پر بلیک میلنگ کی جا رہی ہو کہ تم تو میرے ہو ہی نہیں، بس شادی ہو گئی اب تو بیویوں کے غلام بن گئے ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو کوئی لفظ نہیں ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ کو پتا ہے کہ محبت ایک نارمل چیز ہے انسانوں میں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بلیک میلنگ جو ہے، اور ایک ایسا احساس بچے کو مسلسل دلانا کہ گویا جو ہے وہ بچے کے اندر، بچہ جو ہے اس میں
وہ تو اپنی ماں کو بھول چکا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ بہت زیادہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو ہے ایک آدمی تھا، وہ اپنے باپ کو جو ہے پھینکنے جا رہا تھا دریا کے اندر. تو جب دریا میں پھینکنے جا رہا تھا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا مجھے یہاں نہیں، تھوڑا آگے پھینکتا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، کہ تو تم اس کو ذرا تھوڑا مجھے آگے پھینکنا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یعنی اس معاشرے میں اگر کوئی اکا دکا پاگل پن کی چیز کہیں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو کوئی وہ نہیں بنتی نا کہ آپ کہیں کہ وہ ایک نارمل جو ہے ایک نارمل ایک چیز ہوگی. ٹھیک ہے، تو اکا دکا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس سے ہم پورا یعنی بچے کو جو ہے نا ایک پورا کنسپٹ دیتے ہیں اس کو. ایک ہر ماں اپنے بچے کو یہ ایسی چیزیں بھیج رہی ہوگی. میں آپ کو ایک اسکرین شیئر کر کے ایک کال پڑھاتا ہوں جو میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، اور میں نے اس میں مطلب میں حیران ہوا کہ دیکھیں، کہتا ہے جی کہ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں دنیا سے نہ چلا جاؤں. تو اس پر بڑے لوگ آپ کو کمنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لو بھیج رہے ہوں گے، لائک کر رہے ہوں گے، شیئر کر رہے ہوں گے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. حالانکہ ایک بیٹے کے اوپر یہ جو جملہ ہے یہ کہہ کر اس کے سینے میں جو زخم لگایا جا رہا ہے اور اس کو جس طریقے سے زخمی کیا جا رہا ہے، اس کو کوئی محسوس نہیں کرتا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا معاشرے کے اندر جو عموماً بیٹے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی بڑی عجیب تھی، غالباً کسی مشہور پرسنالٹی کی تھی، میں نے فیس بک پر دیکھی اور میں وہ چاہوں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. اس میں نا ایک تصویر اتار رہے ہیں اکٹھے کھڑے ہو کر، اور ایک جو بیٹا ہے وہ ذرا سائڈ پہ کھڑا ہے باپ سے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ باپ اس کو جو ہے نا ہمت کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو وہ رونے لگ جاتا ہے باپ کا قرب محسوس کر کے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی کیوں ترسایا کیوں جاتا ہے محبت کے لیے؟ اور محبت کے اندر یعنی اس قدر یہ جو تنگ نظری ہے، بلکہ میں اس کو ظلم کہوں گا، بدترین ظلم. یہ ہم کہیں پر بیٹوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بیٹیوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. طلاق یافتہ بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے، بیوہ کے ساتھ ایک عجیب کہانی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کی نظر میں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں اس کے کتنے گندے اور کتنے گہرے اثرات زندگی پر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یعنی بہت ساری عورتیں یہ بات جانتی ہوں گی کہ ان کے جو خاوند ہیں وہ پاگلوں کی طرح بعض اوقات جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کو اگنور کر رہے ہوں گے اور اماں ابا سے اٹیچ ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو اماں ابا سے بالکل ڈسکنیکٹ ہوں گے. یعنی انتہائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، انتہائیں ہیں. آپ کو ایک طرف وہ نظر آئیں گے جو بالکل ہی اماں ابا سے جو اماں ابا سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، اور اس اٹیچمنٹ کے پیچھے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ نارمل نہیں نظر آئے گا آپ کو کہ یار یہ نارمل ہو کے اٹیچ. آپ کو نظر آئے گا اماں جی اس کو روز ہر 2-4 دنوں کے بعد احساس دلاتی ہیں کہ بیٹا میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، تم تو مجھے پوچھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے، مطلب ایک تو ہے نا بندہ بچہ واقعتا نہ پوچھ رہا ہو، پھر تو یقیناً احساس دلانا بنتا ہے. ایک ہے یہ ہماری سائیکالوجی ہے کہ آپ نے ہم نے یہ جو ہے پکے سے سمجھ رکھا ہے کہ جب کسی بچے کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بیٹا جو ہے نا اپنی بیوی کا ہی ہوتا ہے. اب جیسے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا تو ٹھیک ہے نا وہ تو اپنی بیوی کا ہوتا ہے. آپ کو ماں کے بھی ایسے ہی نظر آ جائیں گے بہت سارے جملے لکھے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ بیٹا بیوی کا ہوتا ہے. بھائی یہ کہاں سے بات آ گئی؟ بیوی اور ماں کا کیا تقابل ہے؟ ٹھیک ہے، ماں سے اس نے جنم لیا ہے، وجود لیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، زندگی کے دن گزارے. وہ اپنی ماں کی خوشیوں کے لیے سب کچھ جو ہے وہ چاہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ماں اگر یہ طے کر لیتی ہے کہ میں نے خوش ہونا ہی نہیں ہے، یا میں نے خوش تب ہونا ہے کہ جب میں نے اسی طرح سے ہمدردیاں لے کے خوش ہونا ہے. یعنی یہ ایک مسئلہ ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر کسی بھی نفسیات دان سے جا کے پوچھیں تو یہ ایک باقاعدہ ایک بیماری ہے کہ ہمیں ہمدردی لینے کی عادت ہوتی ہے. تو ہم ہمدردی اچھا ہمدردی ہم لینے کی عادت ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ہم پہلے ظلم سہ رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، ہم نے ایسا بچپنا گزارا یا ایسی جو ہے وہ شادی کے بعد ایسی زندگی گزاری جس کے اندر جو ہے نا آپ نے ظلم ہی ظلم سہے. اب ظلم جب آپ سہ رہے تھے، ٹھیک ہے، پورے پورے پریگنینسی میں کھڑے ہو کے پورے پورے خاندانوں کے روٹیاں سالن اور پک رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے خاوند نے بیوی کی ٹانگ کیا دبا دی تو اس کو رن مرید کے تانے مل رہے تھے، ٹھیک ہے نا. یعنی جو بھی ہماری سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے جو سیرت النبی کے بالکل الٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے، جیسا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، ایک نارمل رہتے. ہمارے یہاں تو ایک بڑا عرصہ وہ گزرا، شکر ہے وہ زمانہ بیت گیا، شاید ابھی بھی کہیں پر وہ زمانہ ہو کہ میاں بیوی ایک اکٹھے چرپائی پر بیٹھ جائیں تو اس پہ مصیبت بن جاتی تھی کہ یہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے، بیوی اگر جو ہے سرہانے بیٹھ گئی ہے تو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ یہ خاوند کی کو جو ہے نا وہ کہاں بٹھا دیا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو مسئلہ ہے. تو یہ اتنے عجیب و غریب جو مسئلے تھے، شکر ہے الحمدللہ وہ بیت گئے. لیکن وہ سائیکالوجی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور اس کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کو دیکھنا اور اصلاح کرنا وہ بے حد ضروری ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ظلم سہ رہے ہوتے ہیں، جب ہم معاشرے کے اندر جو ہے وہ ناحق ہم سے قربانیاں لی جا رہی ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنا ڈپریشن تو کہیں نہ کہیں نکالتے ہیں اور ہمیں ہمارے پیٹرنز بنتے ہیں. ان پیٹرنز میں سے ایک بڑا پیٹرن یہ ہے کہ ہم ہمدردی لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمدردی لے لے کے ہم لوگ جیتے ہیں، ہمدردی لینے میں ہماری زندگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر ایک کے سامنے اپنے دکھ درد رکھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نارمل لائف میں آتے ہیں نا، آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہ مشکل مرحلہ گزار دیا، وہ جو زندگی کا ہے وہ مرحلہ تھا وہ گزر گیا، اور اب جو ہے وہ آپ کا تابع دار بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور بہو ہے، سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہے. تو اب آپ جو ہے نا خود اس سچویشن کو، انسان کا جو پیٹرن بنا ہوا ہوتا ہے نا ہمدردی لینے والا، تو وہ خود بخود اس سچویشن کو کریٹ کرے گا. آپ کو لازماً اپنے آپ کو مظلوم شو کرنے کا، آپ جو ہے نا اس پیٹرن کو ریپیٹ کریں گے. بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، لیکن یہ حقائق ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے ورنہ ہم نکل نہیں پائیں گے. تو ہمارے تو الحمدللہ یعنی جن لوگوں کے والدین سمجھ سکتے ہیں اور جو خود اس سٹیج کے اوپر ہے کہ سمجھ لیں، وہ تو الحمدللہ بہت بڑی نعمت میں ہے. اور جہاں پر جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہاں پر بھی ہمیں کم از کم یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو سرکل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ بیٹے کو روز جو ہے نا ہفتے بعد جو ڈوز دی جاتی ہے، بلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم جو ہے نا تم تو ماں باپ کو بھول گئے ہو، تمہیں تو پیدا کر کے ہم نے جو ہے نا یہ اور یہ دیا اور تم تو بھول گئے ہو. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اگر واقعتاً بچہ بھول گیا ہے یا واقعتاً ایسا معاملہ ہے تو اس کو بھی ایک مثبت انداز میں، صحت مند انداز میں بچے کو بتانا چاہیے، نہ کہ گلٹ میں ڈالنا چاہیے. کیونکہ بچے کو آپ جب گلٹ میں ڈالتے ہیں نا تو یہ گلٹ اتنا شدید ہوتا ہے کہ شاید وہ خودکشی کا سوچتا ہو، کہ شاید وہ اپنی بیوی سے شدید نفرت کرتا ہو کہ یہ اس بیوی کی وجہ سے، اس اولاد کی وجہ سے، ان پہ خرچ کرنے کی وجہ سے آج میری ماں جو ہے نا وہ تکلیف کے اندر ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اماں جی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان پر جو ہے نا تھوڑا سا کم کہیں خرچ کر دیا ہے. اماں جی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ پیٹرن ہے، ان کے ساتھ جو زندگی انہوں نے گزاری، ٹھیک ہے، اس کے اندر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، ان کے ساتھ جو انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں، اب ان کا یہ پیٹرن ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انہوں نے سچویشن اس طرح کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اماں جی کی اصلاح میں یا ابا جی کی اصلاح میں اس انداز سے سوچیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں، ہم شدید ایموشنل ہو جائیں گے، جذباتی ہو جائیں گے، کوئی اپنی بیویوں کو مارنے لگ جائے گا، کوئی جو ہے اپنے آپ کو کوسنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، کوئی بالکل بے حس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہوگا، وہ کہے گا بولتا رہنے دے، اماں بولتی ہیں بولتا رہنے دے. لیکن کیا یہ جو ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے یا جو یہ ظالم بن گیا ہے یا بے حس ہو گیا ہے، کیا اس کو اماں کی باتیں کھا نہیں رہی؟ کھا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اماں کی باتیں، ابا کی باتیں، یہ جو شاعری ہے دکھی، اور یہ جو اقوال زری ہیں، ٹھیک ہے نا، میں تو ان کو برے ہی لفظ دیتا ہوں، لیکن بہرحال یہ جو ہمارے یہاں اقوال چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پنجابی جو ہماری ثقافت ہے ہندو،
اور سکھ تہذیب اور مسلمانوں کی جو مشترکہ ایک جو ثقافتی اٹھان ہے، اس میں یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ آپ کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو کھا رہی ہوتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ مر رہے ہو. آپ کی جو زندگی ہے وہ بڑی تکلیف کے اندر ہوتی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان باتوں کے کیا اثرات ہیں، ٹھیک ہے، ان باتوں کے زندگی پر کیا اثرات ہیں، اور اس کو پھر ہم کیسے روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. تو نمبر ایک بات یہ ہے کہ یہ باتیں تب آتی ہیں جب آپ جو ہے اپنی بیوی سے، جب آپ کے والد، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ سے، ٹھیک ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے. اب جو ماضی ہو گیا اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن ماضی کو جاننے سے آپ کا حال اگر بہتر ہوتا ہے تو اس کو کر لیجئے، ٹھیک ہے. جو کہانی آپ کی امی کے ساتھ رپیٹ ہوئی، جو آپ کی ساس کے ساتھ رپیٹ ہوئی، وہ اپنے ساتھ رپیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رپیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. تو وہ جو کہانی ہے نا کہ قربانیاں لینے کی اور برداشت کروانے کی اور سہنے اور محض سہنے کی، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ زندگی کو جو ہے استوار کرنے کی، یہ وہ کہانی ہے جو آپ کی نسلوں کو بونا بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے. کیوں کہ جب آپ کی جو زندگی ہے، جب وہ اسی چیز سے نہیں نکل پائے گی، اسی چیز سے نہیں نکل پائے گی کہ آپ نے جو ہے وہ آپ اپنی اماں کو خوش کر لیں. یعنی یہ بہت بڑا ہدف ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ آپ اپنی اماں کو خوش کر لیں، ٹھیک ہے. اماں کو خوش کر لیں، یہ زندگی کا سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے مرد کی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے. وہ بیچارہ اس چکی کے اندر اس طرح سے پیس رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی مشن ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ مطلب، اور یہ کتنا اب نارمل ہے. یعنی ایک مؤمن کی جو زندگی میں مشن ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑا ہو، وہ معاشرے میں شرک کا انکار کرے، وہ اللہ کی توحید کی دعوت دے، وہ دین کے قیام کے اندر کردار ادا کرے، وہ جو ہے شر کے خاتمے کے لیے کھڑا ہو، امت کا درد اس کے دل کے اندر جو ہے جاگزیں ہو، وہ امت کا ہیرو بنے، امت کا امام بنے. اس کی بجائے اس بیچارے کی جو ساری زندگی ہے وہ اس چیز میں گزر رہی ہوتی ہے کہ میں اپنی اماں میری مجھ سے راضی ہو جائے. اور یقین مانے، یعنی ہم سب مسلمان ہیں، اور ہر بچہ جب اپنی اماں کو ایسے پریشان دیکھتا ہے اور ان کو ایسی کیفیت میں اور ایسے شکوہ کنا اور نوحہ کنا دیکھتا ہے تو یقین مانے اس کا دل پھٹتا ہے. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میرا تو انجام ہی جہنم ہے، ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی اماں کو خوش نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو کیفیت ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ گزر رہا ہے، اور یہ تکلیف جس سے وہ گزر رہا ہے، اس تکلیف میں وہ جس قدر وہ جو ہے گلٹ میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے نکلنا بہت ضروری ہے، اور یہ گلٹ میں ڈالنا بہت ہی غلط ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اگر واقعتاً اس طرح کا مسئلہ ہے، بچے کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تو اس بچے کو ہمیں مثبت انداز میں سمجھانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس پر مختلف پہلوؤں سے کام کرنا کہ کس طرح سے اس کنیکشن کو، اس تعلق کو بہتر کیا جائے. اس کو سیکھنا، اس کو باقاعدہ ہم سیکھیں. جیسے میں نے نام لیا سر سلمان آصف صدیقی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. آپ جو معاشرتی علوم کے ماہر ہیں، آپ ان لوگوں سے رہنمائی لیں. آپ جو ہے وہ اسلام کی نظر میں دیکھیں کہ کیسے ہم، یعنی بعض اوقات ایسا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ نے اپنے بچے کو حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، معاشرے کے جیسے مرضی اس کے ساتھ سلوک کرو. اس نے ڈنڈے کھائے، اس نے بے عزتیاں کروائیں، اس پر دوسروں کے بچوں کو ترجیح ملی، ٹھیک ہے، اس کی روز بے عزتی ہوئی، تم تو نالائق ہو، فلاں کے بچے اتنا پڑھ گئے. یعنی ممکن ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی، اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو نہیں کیا جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور جو اس کے اوپر زیادتی تھی، جس نے اس کے دماغ کا جو ہے نا آپریشن کر کے رکھ دیا
کبھی کسی کو جو تم کالے ہو، تم گورے ہو، تمہارا منہ ایسا ہے، تمہارے دانت ایسے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے. اور مائیں تو اس سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. اور جو ہے باپ کا غصہ اور جو ہے نندوں کا غصہ وہ بچوں پہ نکل رہا ہوتا ہے. تو اگر تو بچے کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں تو بچے کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بیٹا ممکن ہے کہ اس کی عقل کو مخاطب کرنا چاہیے. صرف ایموشنلی بلیک میلنگ کرنا یہ کوئی کام نہیں ہے بچے کو ٹھیک کرنے کا. ٹھیک ہے، اس سے وہ ایک دوسری انتہا پہ تو چلا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے اس کا ٹھیک ہونا یہ کوئی یہ اس کا کوئی یہ درست راستہ نہیں ہے. اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ آخر کیوں یہ ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو دیکھا جائے، اپنے بچے کو دیکھا جائے، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے بات کی جائے، اس کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ ایکنالج کیا جائے کہ یہ کیا معاملات ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس انداز میں یعنی مختلف پہلوؤں سے اس پر کام کیا جائے، اس تعلق کو بہتر کرنے پر کام کیا جائے. کیا یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جس کو معاشرے میں بتایا گیا ہے اللہ پر ایمان کے بعد، اس کے نبی پر ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز آپ کے والدین ہے. قرآن اس کو بتا رہا ہے، دین اس کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مسجد کے امام بتا رہے ہیں، اس کو زندگی کے ہر پہلو میں یہ پیغام جا رہا ہے. فطرت اللہ نے جو انسان کی رکھی ہے نا، فطرت وہ اس کو بتا رہی ہے. ماں کی اور باپ کی محبت اندر سے چیخیں مارتا ہے انسان کی جو مشین ہے، وہ اس کو بتاتی ہے یہاں پر جو ہے وہ محبت ہے اور یہاں پر جو ہے تمہیں تعلق جوڑنا ہے. تو یہ تو سب کچھ فطرت کے اندر ہے. تو اگر اس کا تعلق کہیں خراب ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خراب ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تعلق خراب ہے، جبکہ تعلق خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہماری شاید ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے یا ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ اس سے کرنا درست ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور ہم اس کے ساتھ یعنی بہت زیادہ اس کے اوپر برڈن ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اور بعض اوقات واقعتاً خراب بھی ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے، اس کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے. اس میں اسباب کو دیکھیں اور کسی سمجھدار ایسے انسان سے جو آپ کو ایموشنل کرنے کی بجائے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ درست پیٹرنز آپ کو بتائے کہ اچھا آپ بچے کے ساتھ ہوا کیا. ٹھیک ہے، وہ آپ سے دور کیسے ہو گیا. وہ ضروری تو نہیں ہے کہ شادی کے بعد ہی دور ہوا ہو، وہ ممکن ہے کہ وہ شادی سے پہلے ہی آپ سے ڈسکنیکٹ ہوا ہوا. وہ کوئی ایسے واقعات اس کی زندگی میں ہوئے کہ وہ اس محبت سے محروم ہو گیا. اس پہلو پر میں ابھی بات کرتا ہوں. تو ایک یہ جو انتہا ہے نا جو پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مسلسل اس طرح کی تکلیف دیتے ہیں اور اس طرح کا انداز اپناتے ہیں جس سے وہ جو ہے وہ اس کی موت ہو جاتی ہے. تقریباً اس کی موت ہوتی ہے جب وہ اپنی ماں سے یہ سنتا ہے کہ میں اس کی اماں اس سے خوش نہیں ہے، اپنے ابا کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں پڑھتا ہے. تو وہ تو سوچتا ہے کہ میرے سے تو گھٹیا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے اور میرے سے برا کوئی انسان نہیں ہے. اب یا تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، کہے گا ٹھیک ہے یار میں تو ہوں ہی گندا انسان، اور یا وہ کہے گا میری اماں ابا یہ لوگ پاگل ہیں، مجھے اس طرح کا سوچنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو بالکل جذبات سے عاری ہو جائے گا اور یہ بھی اس کے لیے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ وہ جب جذبات سے ڈسکنیکٹ ہوگا تو وہ صرف اماں ابا کے حق میں نہیں ہوگا، وہ اپنی اولاد کے حق میں بھی، اپنی بیوی کے بھی حق میں، وہ سب کے بہن بھائی، وہ سب کے لیے ایک جو ہے ڈسکنیکٹ شخصیت آپ کو نظر آئے گی. اور ایسے لوگ آپ کو اپنی فیملی میں مل جائیں گے. ہر کوئی اپنی فیملی میں دیکھیں ایسے لوگ مل جائیں گے. ایک بھائی صاحب ایسے ہوں گے جو نہ زیادہ بیٹھتے ہیں، نہ زیادہ گپ شپ مارتے ہیں، نہ کسی کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، نہ تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. بڑے لاجیکل سے ہیں اور بس بڑا ان کا رسمی سا تعلق ہوتا ہے. وہ اپنے آپ سے بھی بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص جو ہے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے. یا آپ کو بڑا ایموشنل ملے گا دوسرا رویہ، تو بہت ہی جذباتی ہے، لیکن اماں کی باتیں سن کے بیگم پہ چڑھائیاں کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، یا بیگم کی سن کے جو ہے نا کسی اور پہ کر رہا ہے. تو آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے. اور یا وہ پھر بیوی کے غلام آپ کو وہ بھی مل جائیں گے کہ جن کا مطلب ہے احادیث کے اندر، بعض احادیث میں اشارہ آیا ہے قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے جو اپنی بیوی کی جو ہے باتوں میں آ کے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی. لیکن ایسے لوگ معاشرے کے بہت جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ 0% جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں. وہ معاشرے کا مین سٹریم لوگ نہیں ہوتے، ورنہ معاشرہ ہی تباہ ہو جائے نا.
وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں ایسے جاہل قسم کے جو اپنی بیٹیوں کو، جس نے ظالم نے اپنی بیٹی کو بھون دیا، ایسے بدبخت ہوتے ہیں، پھر اپنی ماں کو باپ کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن اس بنیاد پر خوف پالنا، میرا بچہ کہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ کیا خوف ہے؟ یہ خوف جو ہے کہ میرا بچہ جو ہے میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ ایک بیسک خوف ہے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ماؤں کو اپنے بچوں کے بارے میں ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بچے کی شادی سے پہلے ماں نے اپنے بچے کو یا تو ہے نا وہ اس کے جو ہے خاندان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، وہ اپنا کنیکشن نہ بنا پائی، خود وہ بیچاری سارا دن بیٹھ کے کچن میں روٹیاں پکاتی رہی یا اور کاموں میں لگی نہیں، گھر کے سارے کام کاج وہ کرتی رہی، بچے جو ہیں وہ خاندان کے رحم و کرم پہ پلتے رہے. کسی نے تھپڑ مارا تو مار دیا، کسی نے جو ہے بے عزتی کی تو کر دی، وہ دیکھ ہی نہیں رہی، ماں اس کو دیکھتی ہے تو بھی وہ دیکھنے کا اس کو فرصت ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس میں اس کو اتنا الاؤ ہی نہیں کیا گیا کہ وہ دیکھے میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کہاں پر اس کا دل زخمی ہو رہا ہے، کہاں وہ رو رہا ہے، کہاں اس کے اوپر کیا بیت رہا ہے. بس بچے پیدا کر دیے، بس اب یہ خاندان پورا پالے. اللہ نے ایسا نہیں بنایا. بچے کی جو محبت ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے وہ کسی میں نہیں ڈالی، اور جو ذمہ داری اللہ نے ماں باپ پہ ڈالی ہے وہ کسی پر نہیں ڈالی. تو اپنے بچوں کو کسی کے حوالے کرنا اور چھوڑ دینا بے مہار، یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ماں کا اپنے ساتھ ظلم ہے، یہ ماں کا اپنے ساتھ ظلم ہے، ٹھیک ہے. وہ ساری زندگی اس جو ہے نا اس کا نتیجہ بھگتتی ہے، اور وہ ہمیشہ مختلف اندیشوں کا شکار رہتی ہے کہ یہ تو کہیں دادکوں کے نہ ہو جائیں، یہ تو کہیں کسی اور کے نہ ہو جائیں. بھئی کیوں ہو جائیں گے؟ بچے آپ کے ہیں تو آپ یقین رکھیں نا. تو جب وہ یقین اس لیے ٹوٹ گیا کہ بچپن میں وہ بچوں کو جو ہے حوالے جو کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ہی اہم نقطہ ہے. اس کو جتنا کھولا جائے اتنا جو ہے نا آپ کو دردوں کے جو ہے نا وہ آپ کو صفحے آپ کو نظر آئیں گے زندگی میں، ہر کہانیاں نظر آئیں گی کہ آپ جو مائیں ہیں وہ کس طریقے سے پھر بچے کی شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس بچے سے تعلق بناتی ہیں، اس کے ساتھ پھر بلیک میلنگ کا ایک عجیب سا تعلق ہوتا ہے کہ چلو بچے سے تو آپ تعلق بنائیں، اب بچے کی بیگم سے، بہو سے بھی مطالبہ ہوگا کہ یہ بہو جو ہے نا میرے اس میں آئے، میرے ساتھ تعلق میں آئے اور میرا خیال رکھے، میرے ساتھ رہے، مجھ سے محبت کرے، مجھے وقت دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہو پہ یہ ذمہ داری ڈالی نہیں ہوتی. اب وہ بیٹے کو بھی نہیں پتا ہوتا ان باتوں کا، وہ بیچارہ. اور اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ماں نے تو اپنے بچے سے یہ باتیں کرنی تھی نا. اب ماں کو اصل میں انسیفٹی ہے، اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ چونکہ اپنے بچپن میں، اپنے لڑکپن میں وہ میں نے اس کو حوالے کر دیا تھا خاندان کے، تو اب جو ہے نا جس طرح وہ میں نے پہلے حوالے کر دیا اور وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلا اور میں رو رہی ہوتی تھی، میرے بچے کو تو فکر ہی نہیں ہوتی تھی میری، کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں کہ اماں جی آپ کیوں رو رہی ہو، کیونکہ اس بچے کو جو ہے وہ ہنسانے والے بہت ہوتے تھے، اس کے ساتھ کھیلنے والے بہت ہوتے تھے. اور اسی طرح اب جو ہے نا اب شادی کے بعد یہ بچہ جو ہے وہ ایک عورت کے حوالے ہو گیا. اچھا پہلے اس کو جو ہے نا خاندان کے دوسرے بچوں کے سامنے ذلیل کیا جا رہا تھا، ان کو ترجیح دی جا رہی تھی، ان کی تعریفیں ہو رہی تھیں، میرے بچے کو نالائق کیا جا رہا تھا تو میرا بچہ سہ رہا تھا. اب ماں کے اندر وہی چیز بہو کے بارے میں آئے گی کہ یہ بہو کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ وہ ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں ذلیل ہوگا، اس کو اگر وہ ذلیل ہو رہا ہے تو ماں اس کا علاج کرائے، اپنے بچے کا علاج کرائے، بجائے اس کے کہ بہو کے اوپر جو ہے نا چڑھائی ہو. بہو کو جرت تو تبھی ہوگی نا جب آپ کا بچہ الاؤ کرے گا. اللہ نے مشین ہی ایسی بنائی ہے، ٹھیک ہے. اگر مرد الاؤ کر رہا ہے اپنی بے عزتی کو، اور جو مرد الاؤ کر رہا ہے اپنی بیوی کو کہ میری تم بے عزتی کرو، میرے پر چیخو چلاؤ، ٹھیک ہے، ایک حد تک تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، لیکن جو ایک حد سے زائد ہوتا ہے جس کو ہم تذلیل کہتے ہیں، کسی کی جو ہے نا کسی کو ابیوز کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ آدمی کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے. وہ آدمی صرف اپنی بیوی سے ابیوز نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی تذلیل نہیں سہ رہا ہوتا، وہ معاشرے کے بہت سارے اور افراد کی بھی تذلیل سہ رہا ہوتا ہے.
تو کیونکہ اس کا یہ پیٹرن ہوتا ہے بیسیکلی، اس کو سکھایا یہ گیا ہوتا ہے بیٹا تم نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تم نے نہیں بولنا، تم نے نہیں چیخنا، ٹھیک ہے، تمہیں جو کہا جا رہا ہے، تمہیں جو بڑا کہہ رہے ہیں تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے ہی تو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو پورا پروسیجر ہے، اس کو باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس میں جذباتی ہو کر نہیں چلنا چاہیے، اس میں بلیک میلنگ والے راستے پر نہیں آنا چاہیے، اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو اعتماد دیں، اپنے بچے کو یقین دیں کہ وہ ایک مرد ہے، اور اس کو جو ہے اپنے گھر والوں کو سنبھالنا ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو 4 عورتوں کو سنبھالنے کی جو ہے نا طاقت رکھی گئی ہے، اخلاقی اور ایموشنل پاور رکھی گئی ہے۔ تو وہ ایک بیوی سے ذلیل ہو رہا ہوتا ہے بعضوں کا، اور اسی طرح سے بیویوں کا معاملہ آتا ہے کہ وہ خاوندوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کسی کی بھی جو تذلیل ہو رہی ہوتی ہے اور جو آپ سہ رہے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے وہ بیوی ابیوز سہ رہی ہو، اپنی ذلت سہ رہی ہو، چاہے خاوند اپنی ذلت سہ رہا ہو، عام طور پر معاشرے میں عورت سہ، اور بہت سارے کیسز میں ہمارے معاشرے میں مرد بھی سہتا ہے۔ دونوں کی جو ہے ایب نارمل تربیت ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ ایک منٹ ذرا مجھے دیجیے گا، میں ضروری کر لوں۔ جی، تو ان دونوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا یہ جو ذلت کو سہنا ہے، یہ وہ صرف وہ والا مسئلہ نہیں ہے جو کرنٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خاوند برا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ باؤنڈری لگائے، اگر وہ اس کو یہ والا سبق نہ دیا گیا ہو اور اس کو یہ تعلیمات نہ دی گئی ہو گھر سے کہ بس تمہارا خاوند تو تمہارا مجازی خدا ہے، اور وہ چلا گیا تو زندگی تو برباد ہو گئی، ٹھیک ہے، اب تو گھر سے تمہاری لاش نکلنی چاہیے، اور جو ہے ناراض ہو کے نہ آنا کبھی، اس گھر کے دروازے تو بند ہو گئے۔ وہ اس کو اس طرح کی حرکتیں اس کے ساتھ نہ کی گئی ہو، اس کے دماغ کو جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم نہ کیا گیا ہوتا، اس کی تذلیل نہ کی گئی ہوتی اس کے اپنے گھر میں، تو وہ اگلے گھر میں جا کے حوصلے اور ہمت سے اپنے خاوند کو ایک باؤنڈری میں رکھتی۔ یعنی تذلیل کا جو عمل ہے، اس کا ذمہ دار صرف دوسرا شخص نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم ہمیشہ کوئی بھی ظلم، کوئی بھی ذلت، تذلیل، ابیوز، اس کا ذمہ دار ہم فوراً دوسرے فریق کو ٹھہراتے ہیں۔ دوسرا یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے ذمہ دار، لیکن بنیادی طور پر الاؤ آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بے خوف ہوں اور آپ کہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا بھی حق دیا ہے، مجھے جو ہے عورت ہے تو خلا کا حق دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ شادی کا عقد میں باندھا ہے تو کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے تو کوئی قانون نہیں بتا دیا کہ اب تم نے ساری زندگی سسک کے مرنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے تم نے۔ اللہ نے تو کہیں پر ایسے نہیں کہا۔ کتنی صحابیات ہیں جنہوں نے طلاقیں لی اور کہیں اور شادیاں کی اور اس کے بعد وہ بسی۔ تو اللہ نے تو مجھے کہیں نہیں کہا کہ تم سہتے جاؤ اور بس برداشت کرتے جاؤ۔ اور اسی طرح سے مرد ہے، مرد کو بھی اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ کوئی تمہاری تذلیل کر رہا ہے تو تم سہتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ الاؤ کرتے ہیں تو دوسرا تذلیل کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ صحیح اسلامی بنیاد پر کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس پر میرا پورا ایک لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے کہ اسلام میں جو قصاص کا تصور ہے، بدلہ لینے کا تصور، یہ اسلام نے باقاعدہ ایک پورا تصور دیا ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، پوری اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا۔ اور لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے آواز بلند، ہاں اگر آپ پہ ظلم کیا گیا تو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں، ایک صحابی دوسرے صحابی پر زیادتی کر رہے ہیں، غالباً ایک دیوار کا مسئلہ تھا گھر کی، تو آپ نے کیا کہا کہ اپنا سامان اٹھا کے گھر کے باہر رکھ لو، جو پوچھے کہ کیوں رکھا ہے باہر، کیوں بیٹھے ہو، بتاؤ میرا ہمسایہ یہ کام کر رہا ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ بس سہتے جاؤ بس تمہیں تو رہنا ہے،
اور اسی کا اجر و ثواب ہے، یہی ایمان ہے۔ اللہ نے تو کہیں ایسی باتیں نہیں کی۔ یہ کہا ضرور ہے کہ اگر تم معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، مگر معاف کرنے والی تم میں ہمت تو ہو۔ وہ بچہ جس کو تو معاف کرنے کی آپ نے ہمت ہی نہیں دی، جس سے بدلہ لینے کی آپ نے ہمت ہی نہیں دی، اس بیچارے کو تو ایسے خوف میں ڈال دیا اس بچی کو کہ شادی کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ بس اگر میرا یہ سرتاج میرے سر سے جو ہے نا چھن گئے اور یہ میرا نہ رہا تو بس میں تو برباد ہو گئی، میری تو زندگی ہے یہ۔ وہ اس بیچاری کو تو آپ نے یہ والی تعلیمات دے کے بھیجا۔ تو یہ اس چیز سے نکلنا ہوگا۔ ہر شخص اللہ کی تابع داری کرے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی جو نقطہ ہے جس کے گرد پورا معاشرتی نظام گھومتا ہے، وہ ہے اللہ کی تابع داری، وہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کی خاطر آپ کسی چیز کو برداشت کر لیں وہ درست ہے، اور اللہ کی خاطر ہی آپ کسی چیز کو برداشت نہ کریں تو وہ بھی نیکی اور درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے کہ میں اس خاوند کے ساتھ رہ نہیں سکتی کیونکہ مجھے اس کی شکل ناپسند ہے، تو شکل ناپسند ہے تو میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں گی، مجھے یہ ڈر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں بی بی تو شادی ہو گئی تمہاری، بس اب یہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں فرمایا الگ ہو جاؤ، الگ کر دیا۔ تو یہ جب تک ہمارے مذہبی طبقے کے اندر یہ جرت نہیں آئے گی، آج سارے چیختے ہیں کہ یہ 8 مارچ کو جو ہے وہ لبرل جو ہے لوگ نکل کے میرا جسم میری مرضی کی باتیں کرتے ہیں، بالکل وہ اسلام کے دشمن ان کے اندر عناصر موجود ہیں اور وہ اس چیز کو دین کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، مگر کیا اس کی ذمہ داری خود مذہبی طبقے پر عائد نہیں ہوتی جو اپنی بچیوں کو اس کا جائز حق نہیں دے رہا، جو یہ ہمت نہیں دے رہا کہ وہ بچی کو یہ حق نہیں دے رہا کہ وہ جہاں شادی کرنے جا رہے ہیں اس کو وہ پسند کرتی ہے نہیں پسند کرتی؟ کون سا باپ ہے معاشرے میں جو پوچھتا ہے اپنی بیٹی سے شادی سے پہلے کہ بیٹا آپ کو یہاں پر پسند بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب ماں ابا نے فیصلہ کر دیا تو یعنی جرت ہو سکتی ہے کسی لڑکی کی ماں ابا کے فیصلے کو ٹکرا دے؟ اس کو کیا کیا نہیں کہا جائے گا، معاشرہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟ یعنی شریعت اس کو پاک باز بتا رہی ہے، شریعت اس کا حق قرار دے رہی ہے، شریعت ماں باپ پہ ذمہ داری قرار دے رہی ہے کہ آپ پوچھیں، اور جو وہ معاشرہ ہے وہ اس کو بدکار بتا رہا ہے، یہ تو ہے وہ بڑی کم بخت عورت ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو بدترین الفاظ سے اس کو نواز رہا ہے کہ اتنی خود غرض عورت ہے، اس کا پتہ نہیں، اس کے بارے میں جتنے گندے گمان ہو سکتے ہیں وہ دماغوں کے اندر آئیں گے، آٹومیٹکلی آئیں گے، زبان سے نہ بھی نکالے دماغ تو سوچے گا، کیونکہ دماغ کے پیچھے نفسیات تو وہی ہے نا جو معاشرے کی ہے، کلچر تو وہی ہمارے کام کر رہا ہے۔ تو اس چیز سے نکلنا ہوگا۔ تو جب ہم ایک نارمل تربیت کے اوپر آتے ہیں، جب ہم شریعت کی پابندی میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی خوشیاں دی ہیں اور زندگی کے اندر آزادیاں دی ہیں، جب تک ہم ان کو استعمال نہیں کرتے اس وقت تک ہم ایک نارمل ماں باپ نہیں بنتے۔ اس وقت ہم پھر اب نارمل ماں باپ ہی بنیں گے، پھر ہم یہی سلوک کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ بچہ آپ کے لیے رو رہا ہوگا، وہ آپ کے لیے جان مار رہا ہوگا، وہ اماں ابا کی مطلب باپ تھپکی دے دے تو بچہ کہتا ہے میں جو ہے نا آگ میں چھلانگ مار دوں۔ یقین مانے یہ معاشرے کا یہ اس معاشرے کے اندر ہماری جو ہے وہ ہے ایک حقیقت ہے کہ بچہ آپ باپ بچے کو پر حوصلہ رکھے اور اس کو کمر پہ تھپ تھپا دے، بیٹا کود جا اس جنگ کے اندر، وہ بچہ جو ہے کود جاتا ہے کہ یار ابا میرے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے کہ یار ابا میرے ساتھ ہے، ابا جی نے حمایت کی ہے۔ اس کے بعد تو یہ سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو ابا جی حمایت کر رہے ہیں دین کی روشنی میں بھی یہ کس قدر اس کو میں دیکھ لوں، یہ کس قدر صحیح ہے یا غلط ہے، یہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بچہ کود پڑتا ہے اس جنگ کے اندر، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بچے کو بلیک میل کریں؟ آپ یہ جملے بولتے پھریں کہ جی بیٹا تو تب تک بیٹا ہوتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ یہ کہتے ہوئے یقین مانے یعنی میں اپنے لیے مجھے رونا آ جائے گا اگر میں اپنے بیٹے کو ایسا کہنے کا سوچوں، لیکن ہم بڑے شوق سے ایسے جملے سنتے ہیں اور بڑے شوق سے اس کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر خاص کر کے ہمارے یہ جو شعراء ہیں، بلے شاہ اور
یہ جتنے بھی پنجابی آپ کو نظر پنجابی جتنی بھی آپ کو تہذیب کے جو بھی بڑے لوگ گزرے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو صوفی شعراء کہتے ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے جوڑتے ہوں، آپ ان کے اندر دیکھیں، ان سب نے یہ والی مصیبتیں اٹھائی ہیں. یہ سب ان کی شاعری کے اندر، ان کی گفتگوؤں کے اندر، اور اس کے معاشرے کے جو اقوال زرعی ہیں، ان سب کے اندر آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی. حالانکہ یہ تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، ماں باپ کی محبت اور اولاد سے محبت. اس کو کیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو جو ہے وہ ڈرامے کرنے کی اس کے پر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو ہم کیوں ایسے بنائیں کہ وہ پتہ نہیں، جیسے آپ خوف کے اندر کیوں ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا نافرمان ہوگا؟ آپ تو سوچ کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے بچے کو حلال کھلایا ہے، تو آپ کا بچہ وہ اتنے بڑے جرم کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے بڑے جرم کے اندر چلا جائے کہ وہ کہے کہ جی میرا ابا سسک کے مرتا ہے، مر جائے. الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ماں باپ کتنے بھی بیماروں اولڈ ہاؤسوں میں نہیں پھینکے جاتے. آپ جا کے ہسپتالوں میں دیکھیں، مطلب لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے مگر اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کرتے ہیں، جا کے ہسپتالوں میں دیکھیں. آپ کو مشکل سے ڈھونڈ کے کہانیاں ملتی ہیں کہ اچھا فلاں کے بچے نے اماں ابا کو چھوڑ دیا، اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اماں ابا یا بچے کا کوئی اور نفسیاتی مسئلہ ہے یا اماں ابا کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات اماں ابا اس قدر بڑا مطالبہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بیوی بچوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ان کو بھی، وہ بھی شریعت سے نکل رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں جو شریعت نے ان کو جو ہے جس کی اجازت ہی نہیں دی. اب وہاں پر کیا کرے انسان؟ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے معروف کے اندر ساتھ دو نا ماں باپ کا. تو یہ انتہا جو ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہے اور بڑی ہی غلط ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے، اور یہ باقاعدہ ایسا زخم ہے جو ہماری نسلوں کو کھا رہا ہے، جو ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا دکھتا ہوا جو ہے نا وہ زخم ہے کہ اماں راضی ہو جائیں، ابا راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہم ماں باپ ہیں، ہم کم از کم آگے اپنی اولاد کو یہ زخم ٹرانسفر نہ کریں. یہ سائیکو جو ہے نا، یہ سائیکالوجی کو ہم اس کو آگے نہ لے کر جائیں، اس کو روک دیں. اپنے بچوں پر یقین رکھیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو معاشرے کے حوالے مت کریں. اللہ نے آپ کی ذمہ داری قرار دیا ہے، بچوں پر کوئی ترجیح کسی کو دے اس کو الاؤ مت کریں، چاہے وہ آپ بچوں کی پھپھو ہے، بچوں کی خالہ ہے، ان کے چچا ہے، ان کے ماموں ہے. نہیں، انہیں کہیں نہیں، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ میرے بچے کی تذلیل نہیں کر سکتے. اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہوگی آپ کو. اگر آپ ہمت پیدا نہیں کریں گے، آپ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یاد رکھیں، بچے کو زخم لگتا ہے تو بھاگے بھاگے ہسپتالوں میں جاتے ہیں. بچے کے دل کو کاٹ کے کوئی رکھ دے کہ اس پر آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ آپ اس سے رکنا ہوگا، آپ کو بات کرنی ہوگی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے میں ہرگز خلاف نہیں ہوں، آپ رہیں اس میں مگر باؤنڈری میں رہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے باؤنڈری میں رہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسرے آپ کے بچوں کے اوپر اپنے بچوں کو ترجیح دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کی جو ہے وہ شکلوں کو اور اس طرح سے دیگر چیزوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا کسی کا کے بچے میں کوئی ایشو ہے اور وہ مارتا ہے اور آپ کے بچے کو مار رہا ہے، تو آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو روکوں گی تو اس کی اماں جو ہے لڑ پڑے گی. بھائی لڑ پڑے گی تو وہ الگ رہے نا. اس لیے تو اسلام نے یہ باتیں رکھی ہے نا کہ رہائش الگ الگ ہونی چاہیے، کہ ہر ایک کا سیپریٹ کی پرائیویسی ہونی چاہیے، باقاعدہ فقہا نے لکھا ہے. تو اگر آپ پرائیویسی دینے کی آپ میں ہمت نہیں ہے تو کم از کم پھر روکنے کی ہمت تو رکھیں. بچوں پہ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ ان کے دلوں پہ کیوں چھریاں چلاتے ہیں؟ انہیں کیوں احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں؟ انہیں کیوں ساری زندگی کے لیے بیماریوں کے اندر دھکیلتے ہیں؟ پھر وہ ابیوز ہوتے ہیں، سیکشولی ابیوز ہوتے ہیں. پھر وہ معاشرے کے اندر وہ ان کے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ آپ سننے کی ہمت نہیں ہوگی. اور مذہبی طبقہ جو ہے پھر فتوے لگاتا ہے، جو کوئی اس طرح کی بات کرے کہ تو لبرل ہو گیا. تو خدا را اللہ کے دین کو، سیرت النبی کو محض جو ہے نا وہ چند موضوعات میں محدود نہ رکھیں کہ سیرت النبی کا مطلب ہے بس آپ نے کیسے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اور آپ کہاں پیدا ہوئے، اور آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، اور آپ کا جمال کیسا تھا، اور چند اور باتیں کر لی بس. نہیں، سیرت النبی کا مطلب یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی جو زندگی کا ہر پہلو
آپ کا گھر، آپ کا معاشرہ، آپ کا اخلاق، آپ کے رویے، آپ کے انداز، آپ کی تربیت، ہر پہلو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو۔ تو اولاد کے متعلق آپ سے سوال ہوگا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک مسئول ہے، اس سے سوال ہوگا کہ آپ نے بچے کو چھوڑ دیا ایسے ہی۔ بچے کی جان، مال، مسلمان کا مسلمان پہ آپ کو پتہ کیا کیا حرام ہے؟ جان، مال، عزت سب حرام ہے دوسرے مسلمان کی لینا۔ المسلم من سلم المسلم بیدہ ولسانہ، جس کے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اب ہماری حالت کیا ہے کہ ہم جو ایڈلٹ ہو جائے ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ شاید مسلمان ہے، بچے کو تو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے نا، تو اس کے ساتھ تو جو مرضی کریں، جو مرضی تھپڑ مارے، جو مرضی کمنٹ پاس کرے، جو مرضی کرے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں یہ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم صرف مسلمان ہونے کا جو حق ہے نا یہ بڑوں کو دیتے ہیں، کہ جو ہم سے بڑے ہیں نا وہ ان کے ساتھ ہم نے نہیں بولنا، ان کے ساتھ ہم نے زیادتی نہیں کرنی۔ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو تو ہم جیسے مرضی سلوک کریں۔ تو خدا را اس چیز سے نکلیے، اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو محبت دیں، اپنے بچوں کو اس طریقے سے ان کی تذلیل مت کروائیں۔ اور خاص کر کے ہمارا مڈل کلاس طبقہ اور نچلا جو طبقہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری غریب طبقہ ہے، وہاں تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ شدید ہے، بہت ہی زیادہ شدید ہے، اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ اور اگر آپ سے غلطیاں ہو چکی ہیں، اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں، وقت گزر چکا ہے، تو بجائے اس کے کہ اب بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان کو تذلیل کریں یا ان کو بار بار ہمدردی لینے والے انداز میں ہم ان سے گفتگو کریں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اور کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ان مسائل کو سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہوا ہے، میرے اندر یہ عادت کیوں ہے، اور میں اس کو کیسے ختم کر سکتی ہوں یا ختم کر سکتا ہوں۔ اپنے بچوں کو اپنا سمجھیں، وہ آپ کے تھے، وہ آپ کے ہیں، وہ آپ کے رہیں گے، دنیا میں بھی آپ کے ہیں، جنت میں بھی آپ کے ہیں۔ اور جو ان کی بیوی ہے وہ ان کی صرف بیوی ہی ہے، ماں نہیں ہے۔ ماں کا جو مقام ہے وہ ماں کا ہی ہے، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، باپ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ماں کا مقام بیان کیا کہ وہ 3 درجے زیادہ، وہ باپ سے زیادہ جو ہے وہ محبت کی، اطاعت کی اور حسن سلوک کی وہ مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر والد ہے، والد جیسا مقام کوئی کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ تو آپ والد ہیں یا والدہ ہیں، آپ اعتماد میں رہیں، اپنے بچے پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی عزت ہے، وہ زندگی ہے جس کا اللہ نے اس سے سوال کرنا ہے۔ تو ہمیں کسی کی بیوی کے حق کو مار کے یا کسی اور کے حقوق کو دائیں بائیں کر کے ہمیں اپنا حق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا حق دے دیا ہے ماں باپ کو کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کی اس میں کریں۔ اچھا ہم کہتے تو زبان سے ایسا نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں، ہم سیرت سے سیکھیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، ایک بہو کے کیا حقوق ہوتے ہیں جب وہ گھر میں آتی ہے، وہ آپ کی کس قدر آپ کے ساتھ پابند ہے، آپ کے ساتھ رہنے میں، آپ کی خدمت کرنے میں، ٹھیک ہے، وہ کیا کیا چیزیں وہ جو کر رہی ہے وہ احسان میں آتی ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے فرائض میں آتی ہیں۔ یہ ہندو تہذیب سے نہ لیں، یہ اللہ کے دین سے لیں خدا را، تاکہ ہماری نسلیں وہ سکون میں آئیں، ورنہ یہاں ڈپریشن اور یہ جتنے امراض ہیں ان کی یہی وجوہات ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ الہاد ہے جو آج بچوں کو بغاوت پر لے کے جا رہا ہے، اور لڑکیاں نعرے مار رہی ہیں کہ مجھے اپنے باپ سے آزادی چاہیے اور جو ہے ماں سے آزادی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بکواس کیا چل رہا ہے معاشرے میں؟ تو اس کا جہاں پر اس کی وجہ جو ہے ویسٹ ہے اور اس کی فلسفی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنے انداز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔